بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی ساری خصوصیات پیدا کی ہے کہ دنیا کے کائنات کے کسی بھی چیز میں اتنی خصوصیات نہیں ہیں جتنے کہ خصوصیات انسان میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے انسان کو جب اتنی ساری خصوصیات عطا کی ہیں، اتنی ساری نوازشات عطا کی ہیں، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم بنایا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیکھے۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر انسان نیک عمل کرے تو انسان کا سونا بھی عبادت، انسان کا جاگنا بھی عبادت، انسان کا کھانا بھی عبادت، انسان کا پینا بھی عبادت، انسان کا چلنا پھرنا سب کچھ عبادت ہے۔ مگر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات پر نظر رکھے، انسان اپنی حرکات و سکنات کو دیکھے، انسان اپنے کام کو دیکھے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی تو نہیں کر رہا ہے، فرمان الہی کو فراموش تو نہیں کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے، اپنے اوپر فکر کرے اور دیکھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عظیم بنایا تو کیا وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اور علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو تین چیزوں کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا، انسان کی جو خواہش ہے، انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی خواہش کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اپنی خواہش کے تابع کرے گا تو انسان میں پھر چاپلوسی، لالچ، حسد اور حسد جیسی ایسی بیماریاں آئیں گے۔ انسان کو ایسی خصلت پیدا ہوں گے، حسد، کسی سے جلنا، ایسی خصوصیاتیں پیدا ہوں گی اور انسان برے کام کرتے ہوئے خوش ہوگا۔ انسان کو ہر وقت لگے گا وہ غلط کام کرتا رہے، برے کام کرتا رہے اور اس میں اس کو افسوس تک نہ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات پر قابو کرے۔ اگر انسان اپنے خواہشات پر قابو پائے گا تو اس میں حیا، وقار، خوش مزاجی، پارسائی ایسی خصوصیات پیدا ہوں گے۔ انسان کو اپنی خواہش، اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسری چیز ہے انسان کا غصہ، انسان کا غضب، اور انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی غضب کی اطاعت نہ کرے، کبھی بھی اپنے غصے کی اطاعت نہ کرے۔ اگر انسان اپنے غصے کی اطاعت کرے گا، اپنے غضب کی اطاعت کرے گا تو اس میں غرور، تکبر، کسی کو کم کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، کسی کو زیر کرنا، ایسی خصلت انسان میں پیدا ہوں گی۔ انسان میں میں پن آئے گا، انسان میں تکبر جیسی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر انسان اپنے غضب کو، اپنے غصے کو قابو کرے گا، زیر دست کرے گا تو پھر انسان میں عفو درگزر، صبر، بردباری، استقلال اور خوش مزاجی جیسی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ اور تیسری چیز ہے شیطان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابن آدم کو آپ سے دور کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ آپ کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان پر اتنا اعتماد کیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی شیطان کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرے۔ اگر شیطان کے تابع اپنے آپ کو کرے گا تو اس میں ایسی شیطانی حرکات جیسے خصوصیات پیدا ہوں گی۔ اس میں جو ہے مکر، فریب، بددیانت، کسی کو دھوکہ دینا،
کسی کو غلط کام میں لگا دینا، انسان میں ایسی خصلتیں پیدا ہوں گی جو شیطانی عمل ہیں۔ انسان میں ایسے خصلتیں پیدا ہوں گی، انسان اگر شیطان پر قابو پائے گا، انسان اپنے آپ کو شیطان پر نہیں بلکہ شیطان پر حکمرانی کرے گا، اپنے آپ کو شیطان کو زیر دست کرے گا، تو انسان میں علم و حکمت، معرفت، نیکی، حسن خلق، بزرگی، سرداری، ایسی خصلتیں پیدا ہوں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے تابع نہیں کرے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جب انسان کو معلوم بھی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو کون چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دشمن کے انڈر کرے؟ تو شیطان کے انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے قابو میں نہیں کرے، بلکہ شیطان پر اور کم آ جائے، شیطان کو اپنی گرفت میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ میں فرشتوں جیسی خصلت اپنائے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائے، اپنی کردار کو اعلیٰ بنائے، اور اپنا طور طریقہ ایک بہتر کرے، اور انسان کو چاہیے کہ ایک اعلیٰ زندگی بسر کرے۔ مرنا تو ویسے ہی ہے، تو انسان ایک بہترین زندگی بسر کر کے کیوں نہ مرے، بزرگی اپنائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ رب العزت کے سامنے روئے، آنسو بہائے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ انسان اپنا مقصد پیدا کرے، اپنا مقصد پہچان لے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہی ہے انسان کی حقیقت، اور انسان کو امام غزالی کے مطابق ان 3 چیزوں کے تابع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر انسان عروج حاصل کر سکتا ہے۔ والسلام، شکریہ۔